Please subscribe our official channel Kumasi Official and don't forget to press the bell icon, like, comments and share our videos. جب ولید بن عقبہ نے حضرت امام علی مقام کو بلوایا اور بلا کر کے حضرت امام علی مقام سے یزید کی بیعت چاہی تو امام حسین نے 1 دن کا وقت مانگا۔ مشاورت ہوئی تو طے پایا کہ امام علی مقام جیسا برگزیدہ بندہ اس فاسق و فاجر یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ خاندان رسالت مآب آج رات کو مکہ معظمہ کی طرف ہجرت کر جائے گا اور مدینہ الرسول کو چھوڑ دے گا۔ رات نے دامن پھیلائے، رات گہری ہوئی، تہجد کا ٹائم آیا، سحر نمودار ہوئی تو امام علی مقام سرکار دو عالم، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، آمنہ کے پیارے امت کے سہارے آپ کے دربار گوہربار پہ حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے نانا جان، آج وہ حسین بھی مدینہ الرسول چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ جس کا بچپن بھی مدینے میں گزرا ہے، جس کا لڑکپن بھی مدینے میں گزرا ہے، جس کے قدمین کو مدینے کی گلیوں نے چوما ہے اور جس نے مدینے کی سوز و ساز سے بھرپور فضاؤں میں پرورش پائی ہے، آج وہ حسین مدینہ الرسول چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کتنا قیامت خیز مرحلہ تھا، فلک بھی اس منظر کو دیکھ کر رو رہا تھا کہ وہ نفوس قدسیہ کہ جن کی پوری زندگی، پوری عمریں مدینہ الرسول میں گزری تھیں اور جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، وہ نفوس قدسیہ بھی آج مدینہ الرسول چھوڑنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اور اگر ناظرین آپ تھوڑا باریک بینی سے دیکھیں اور تھوڑا اس زاویے سے بھی سوچیں اور عقل و فہم کے زاویوں کو تھوڑا سا یہ رنگ بھی دیں تو آپ پر حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ایک بندہ ہے اس دور کے اندر، حضور کا امتی ہے، جب وہ مدینہ الرسول کے لیے جاتا ہے وہاں پر 20 ایام رہتا ہے یا 30 ایام رہتا ہے، جب عمرے کے موقع پہ جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے تو صرف 20-30 یعنی چند ایام وہاں پر گزارتا ہے، لیکن انسیت اتنی ہو جاتی ہے کہ جب وہ وہاں سے واپس پلٹنے لگتا ہے تو قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، پاؤں اٹھائے اٹھتے نہیں ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، آنکھیں ہیں کہ ساون کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور آنسوؤں کا خراج دینے لگتی ہیں۔ تو یہ اتنی محبت آج کے دور میں جو صرف 20 دن رہا ہے اس کی ہے، جو آج کل کا امتی ہے سرکار کا، اس کی اتنی محبت ہے کہ طیبہ کی ہواؤں سے اسے اتنی انسیت ہو جاتی ہے، طیبہ کے ماحول سے اسے اتنی محبت اور مودت ہو جاتی ہے کہ جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے تو پاؤں اٹھائے نہیں اٹھتے اور طبیعت میں گرانی آنے لگتی ہے۔ بلکہ میں اعظم چشتی کی ایک بات کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اعظم چشتی بڑے عظیم ثنا خان گزرے ہیں، حضور کی مدح سرائی کیا کرتے تھے اور بڑی شہرت پائی، کیونکہ حضور کی مدح ثنائی جو کرتے تھے اس لیے بڑی شہرت پائی ہے۔ کنی سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، یہ بھی ان کا کلام ہے۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لسک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، علم خدا نے اتنا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اتنی دتی علماں وچ نہ آوے۔ اعظم ایڈا سونا ماہی، ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو یہ بھی اعظم چشتی کا ایک کلام ہے۔ آپ بارہا مدینہ الرسول پہ حاضر ہوئے، لیکن جب آخری دفعہ آپ مدینہ الرسول گئے، سخت علیل ہو چکے تھے، معذور ہو چکے تھے، تو آپ ویل چیئر پہ تھے، ایک خادم آپ کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت پر معمور تھا۔ تو جب وقت رخصت آیا، مدینے سے جدائی کا وقت آیا، وہ قیامت خیز لمحہ آیا، تو اعظم چشتی اپنے خادم سے کہنے لگے کہ یار ایسا کر کہ میری ویل چیئر کو پیچھے سے پکڑ اور الٹے پاؤں چلتا جا، تاکہ جب تک میں انتہائی دور نہ چلا جاؤں گنبد خضرا میری آنکھوں کے سامنے رہے۔
یہ ان کے جذبات تھے۔ خادم نے ایسا ہی کیا کہ ویل چیئر کو پیچھے سے پکڑا اور آہستہ 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 کر کے پیچھے جانے لگا۔ جب کونے میں پہنچا اور گنبد حضرہ اعظم چشتی کی آنکھوں سے ہٹنے لگا، اوجھل ہونے لگا، تو خادم سے کہتا ہے کہ یار رک نہیں جاتے؟ خادم رک گیا۔ اب اعظم چشتی ہیں اور سامنے گنبد حضرہ ہے اور وہ جدائی کا لمحہ ہے۔ اعظم چشتی کی روح تڑپی، ایک شعر لکھا، اس شاخ کے دلوں کی ترجمانی کی کیا کمال لکھا۔ کہتے ہیں جان کھچ کر لبوں پہ آتی ہے، جان کھچ کر لبوں پہ آتی ہے، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، جان کھچ کر لبوں پہ آتی ہے، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ تو یہ 1400 سال بعد ایک امتی کی محبت کا عالم ہے کہ جب مدینۃ الرسول سے جدا ہو رہا ہے تو کہتا ہے کہ جدا نہیں ہو رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ جان کھچ کر لبوں پہ آ رہی ہے۔ تو یہ ایک امتی کا عالم ہے، 1400 سال بعد صرف 20 دن کے لیے جو گیا ہے، اس کی محبت کا، اس کے پیار کا، اس کی مودت کا یہ عالم ہے۔ اور جس نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی مدینے کی گلیوں میں گزاری ہو، جس کے گھر کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہو، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا اور وقت جدائی اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی، یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔